السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما۔ جو اولاد نافرمان ہوتی ہے اس کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت ہی برا انجام ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہ ان کی خبر نہ دوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا گناہ جو بتلایا وہ یہ ہے الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا گناہ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ حدیث میں آتا ہے، آگے الفاظ ہیں وجلس وکان متکیا، ٹیک لگائے ہوئے تھے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، یعنی ٹیک کو چھوڑ دیا سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اور پھر فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، خبردار جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ صحابی رسول کے حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ الفاظ پیارے پیغمبر بار بار کہتے رہے، الا وقول الزور، الا وقول الزور، کہ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ انسان العاق لوالدیہ، والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور دوسرا شخص والمنان بما اعطى، جو کچھ دیتا ہے کسی کو اور پھر اس پر احسان جتلاتا ہے، اور تیسرا انسان والمدمن علی الخمر، وہ شخص جو شراب کثرت سے استعمال کرتا ہے، یعنی اس کی وہ عادت بن چکی ہوتی ہے۔ یہ تین قسم کے لوگ جو ہیں قیامت والے دن جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے ایسے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن ان کے اعمال کو قبول نہیں فرمائے گا، جو نیک اعمال ہوں گے وہ قبول اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے گا۔ وہ تین کون سے؟ العاق، والدین کی نافرمانی کرنے والا، والمنان، احسان جتلانے والا، اور تیسرا شخص تقدیر کو جھٹلانے والا، والمکذب بقدر اللہ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلانے والا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے جو اولاد نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جو ان کے نیک اعمال ہیں وہ قبول اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان میں سے ایک یا دونوں، پھر وہ تیرے پاس آئیں تو فلا تقل لهما، تو تم انہیں اف تک نہ کہو، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کو اف تک نہیں کرنا اور ان کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، اور عزت اور احترام کے ساتھ ان سے گفتگو کرنا ہے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اولاد کی تربیت میں غفلت نہ برتیں، بے توجہی اختیار نہ کریں۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اہل کو، اولاد کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، جو اہل ہیں، گھر والے ہیں، سب کو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یقینی بات ہے جہنم کی آگ سے کب بچ سکتے ہیں ہم خود اور ہماری اولاد، اہل و عیال؟ کب بچ سکتا ہے؟ جب ہم قرآن اور حدیث کے پابند ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، اس میں غفلت اور بے توجہی اختیار نہیں کریں گے، تب ہم کیا جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اولاد کی تربیت کریں، پیار و محبت سے ان کو سمجھائیں، ان کو واعظ و نصیحت کریں۔ حضرت لقمان کا واقعہ آپ کو آتا ہوگا، سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، تو اسے معلوم ہوتا ہے نصیحت اولاد کو کرنی چاہیے۔ پہلی نصیحت انہوں نے یہی کہا پیار و محبت سے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اسی طرح آگے بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی واعظ و نصیحت کو بیان فرمایا، انہوں نے کہا اے بیٹے نماز کو قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اور جو ہے صبر کرنا، اور اسی طرح اونچی آواز سے بات نہ کرنا، یہ ان کی واعظ و نصیحتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم بھی اس سنت کو اپنائیں، اولاد کو ہم بھی نصیحت کریں، ہم بھی سمجھائیں۔ ہم نصیحت نہیں کرتے، ہم انہیں سمجھاتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، لوگو ایسے فتنے سے بچ جاؤ جو تم میں سے خاص ظالموں کو نہیں آئے گا، یعنی جو گناہ گار ہیں، عذاب تب آتا ہے، عذاب جب آتا ہے تو ان پر آتا ہے جو گناہ گار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے بھی عذاب ہیں جو صرف گناہ گار کو نہیں آئے گا، ظالم لوگوں کو نہیں آئے گا، بلکہ تمام کو آئے گا، اس میں تمام لوگ شامل ہوں گے۔ تو اس آیت کی تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ جو لوگ دوسروں کو برائیوں سے نہیں روکتے، ظالم کو، گناہ گار کو گناہ سے، ظالم کو ظلم سے نہیں روکتے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ والدین کہتے ہیں کہ جی ہماری اولاد نافرمان ہے، ہماری اولاد کیا ہے، ہماری بات نہیں مانتی، ہم بہت پریشان ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ بچپن سے ہی اولاد کو نہیں سمجھایا گیا ہوتا، ان کو سنبھالا نہیں گیا ہوتا۔ اب دیکھیں، آپ جب بھی کوئی چیز عمارت وغیرہ بناتے ہیں، آپ اگر اس کی بنیاد کو درست نہیں بناؤ گے تو عمارت صحیح نہیں کھڑی ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ابھی تو کیا ہے ان کو عقل و شعور بھی نہیں آیا، تو اسی وقت سے ہی، شروع سے ہی ہمیں چاہیے ہم تربیت کریں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، کہ اپنے اولاد کو نمازوں کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو سزا دو۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم جو ہے اپنے اولاد کو قرآن اور حدیث کا پابند بنائیں، ان کو سمجھائیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سمجھائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔